لبیک یا زہرا 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 لبیک یا برائے خوشنود یہ بی بی فاطمۃ الزہرا بلند سے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرى المستكبرين ويقبل القوم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رب المشرقين والمغربين نبينا سيدنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض وأرواحنا للصلاة بمقدم الفتاة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ محترم مجلس ہے، یہاں پہ باقی مجلس ہے اور میاں جگہوں پر اس پہلی روایت سے لے کے کو مطلب مسلسل بارہ ڈالے سے جو ہے وہ ہوتی ہے. ہمارے لیے ایک اپارچونیٹی ہے کہ جب بھی ہم کسی شخصیت سے منسوب مجلس ہو یا عزاداری ہو یا وراثت ہو شہادت ہو خلاف خوشی ہو، ہمیں ایک اپارچونیٹی ملتی ہے کہ ہم اس شخصیت کے اوپر گفتگو کر سکیں اور پھر اپنی زندگی کے لیے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ایک درس حاصل کریں. اور یہ اپارچونیٹی خود خداوند متعال کے ہم شکر گزار ہوں کہ ہم ایک ایسے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو مکتب ہمیں پورا سال مختلف ایام میں اہل بیت سے جوڑ کے رکھتا ہے. ورنہ بہرحال بہت سارے مخاطب ہوتے ہیں شاید سال میں جن کے پاس بہت کم اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ ایز اے ریلیجن یا ایک مذہب ہوتے ہوئے وہ کوئی گیدرنگ کرے. کسی کی سال میں شاید ایک دو تہوار ہوتے ہیں جس میں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں. کچھ مذہب ایسے ہیں کہ شاید ہفتے میں ایک دفعہ ہوتے ہیں، لیکن شاید ان مذاہب اور افکار اور فکر میں وہ نہ ہی اتنے کامل ہیں کہ انسان کو دنیا میں رہنے کا ایک کوئی اچھا روٹین یا ٹائم ٹیبل دے پائیں اور اس سے بڑھ کر آخرت کے لیے کوئی اسباب پیدا کریں جہاں پر رہنا بہترین ہے. کیونکہ بہرحال ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام مذہب حق ہے اور اسلام کے اندر بھی خاص طور پہ وہ راستہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ
پیغمبر نے جو راستہ تعین کیا، جو ہمیں راستہ دکھایا، وہ صراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کہ اگر ہم اس تک پہنچ رہے ہیں، اس پہ قائم ہے، تو اس سے بہترین راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ بہرحال ہمیں یہ اپرچونٹی ملتی ہے۔ جتنا ہم شکر کریں گے پروردگار ہماری اس نعمت میں اضافہ کرے۔ لیکن جہاں پر حق کا راستہ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، حق کی طرف لوگ گامزن ہوتے ہیں، تو اسی راستے کے اندر باطل بیٹھا ہوا ہمیں راستے سے ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ بولیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ایک تو حق کا راستہ ہے، ہم حق پہ چلیں، ہمیں مشکل نہیں ہونی چاہیے، ہم بڑے آرام سے حق پہ پہنچ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ باطل جو راستے ہیں وہاں تو کوئی بیٹھا ہوا ان کو نہیں بھٹکائے گا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی باطل ہیں، وہ تو ویسے ہی انحراف ہیں، یعنی ہٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ تھوڑے سے ہی ہٹے ہوئے کیوں نہ ہو، کیونکہ شروع میں تھوڑا سا ہٹنا کچھ دیر کے بعد اپنی منزل سے بہت دور کر دیتا ہے انسان۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیوار یا بلڈنگ بنا رہے ہیں، وہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں بنانے والے، اگر ایک اینٹ یا ایک بلاک ٹیڑھا ہو جائے تو آپ کہیں تو فرق نہیں پڑتا، ایک اینٹ تو ٹیڑھی لگی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن وہ ایک اینٹ ٹیڑھی جس کے اوپر دوبارہ ستون یا منزل کھڑی ہوگی وہ پوری بلڈنگ کو ٹیڑھا کر دے گی، اور پھر جا کر بہت جلدی کسی بھی حادثے کے تحت وہ بلڈنگ یا عمارت گر سکتی ہے۔ اسی لیے وہ جو لوگ کنسٹرکشن میں ہوتے ہیں ان کے پاس جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کو بڑے ناپ اور تول کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں۔ اسی طرح حق کا راستہ بھی اجزاء محترم ایسے ہی ہے۔ حق پہ ایسا نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا حق پہ ہوں یا مثلاً 90% حق پہ ہوں، 10% میں تھوڑا سا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ حق بہرحال حق ہے، وہ کامل حق ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بولے کہ میں مذہب یا ریلیشن یا ریلیجن کو جو ہے وہ صرف مسجد امام بارگاہ سے رکھوں، لیکن جب پریکٹیکل زندگی میں آؤں تو پھر میں کسی اور چیز کو فالو کروں، تو پھر ہم سعادت کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو ظاہر ہے جس راستے کو حق اور جس کی وجہ سے حق ڈیزائن ہوا ہے اسی پر مشکلات ہیں، اسی مذہب کے لیے مشکلات ہیں، اسی کمیونٹی کے لیے مشکلات ہیں، اسی تفکر اور افکار کو مشکلات ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ اسی کو کرنے کے لیے جو ہے وہ میں کوشش کریں۔ سوال پڑھ کر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں ظاہر ہے اس حق کے راستے پر کہ جس پر آج ہم گامزن ہیں، جس کے لیے ہم آپس میں جمع ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، مجالس اور عزاداری کی توفیق ہوتی ہے، تو یہ راستہ حق کا راستہ ہے، اور اس حق کے راستے بھی تو خراب کرنے کے لیے دشمن جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ حق تک نہ پہنچ پائیں، یا اگر آپ حق پر ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے افکار کے اندر جو ہے وہ اختلال ایجاد کرے، کنفیوژن ایجاد کرے، اور اس کے بعد وہ اپنی کرافٹنگ کرے، اور اس لیے آج کل کے دور میں ہمیں بہت بابصیرت ہونے کی ضرورت ہے۔ دھوکہ نہ کھائے اگر کوئی اپنے آپ کو ظاہری لبادے میں آ کر اپنے آپ کو کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ میں بہت بڑا عزادار ہوں، یہ میں بہت بڑا ہوں۔ ہم بھی جذباتی قوم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی بہت سارا جو ہے وہ دوسرے مذہب کا ہے یا کوئی بھی اس لبادے میں آ کر کل کو اہل بیت کی بہت تعریف کرتا، میرے کو پہلے فلانا تھا، آج جو ہے وہ یہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جو بھی وہ کہے ہم اس کو مانیں، تو یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے ہے، کیونکہ یہ راستہ اتنا سینسیٹیو ہے۔ اس راستے نے کسی لیے قربانیاں مانگی ہیں، اس راستے ہی پر آپ دیکھیں کہ دنیا کی بہترین مخلوق جس سے خدا نے انتخاب کیا ہے، انہوں نے اپنے خون کے ذریعے سے اس راستے کی حفاظت کی ہے۔ اگر یہ راستہ اتنا امپورٹنٹ نہ ہوگا تو پھر امام حسین علیہ السلام اپنے کوفے کے ساتھ کربلا میں خون نہ بہاتے۔ اس کا مطلب ہے یہ راستہ بہت مہم ہے، اور دشمن اپنی پوری سازش کے ساتھ کوشش میں کرتا۔ وہ جگہ کی جہاں بہرحال امام حسین علیہ السلام کو کہ جب مدینہ میں تھے اور جب جو ہے وہ یزید دین کی طرف سے پیغام آیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ بیعت کر لیں، تو باقی پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیں، فقراء کی مدد کریں، مطلب ہماری بریکٹ والی لینگویج میں
آپ ویلفیئر کا کام کرتے رہے, کمیونٹی کی ہیلپ کرتے رہے, یہ کرتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, مسجد میں بیٹھے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. صرف ایک کلمہ, ایک جملہ, ایک ورڈ, وہ کیا ہے, بیک کر دیتے ہیں. یعنی ایک ورڈ ہے, ایک ورڈ سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ بیعنا رسول اللہ, ایک جملہ تھا, ایک کلمہ تھا, وہ کہہ دیتے اور زندگی گزارتے رہتے. وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کیا پیغام آیا, خوب تم جانتے ہو کلمہ کسے کہتے ہیں. یعنی ایک کلمہ کیا ہے, ایک ورڈ کیا ہے. ایک کلمہ انسان کی شرافت کو ظاہر کرتا ہے, ایک کلمہ انسان کی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے, ایک کلمہ اس کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے, ایک کلمہ اس کو بحث کے دروازے کھول سکتا ہے, ایک کلمہ اس کو جہنم میں وارد کر سکتا ہے. ایک کلمہ کہ جسے کلمۃ اللہ, جسے حضرت عیسیٰ نے باذن الہی دیا, اس ایک کلمے نے مردوں کو زندہ کر دیا, اس ایک کلمے نے جہان کو کوئی اور صورت دے دی. وہ یہ ایک کلمہ ہے جو انسان کی شرافت کو ظاہر کرتا ہے. خود تم کیا جانو کلمہ کسے کہتے ہیں. اگر کلمے کو جانتے ہوتے تو میں تم سے کلمے کی بحث کرتا. وہ آج بھی وہی دور ہے. وہ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ مذہب کے لبادے میں آ کر ہم سے یا بھرلگ کے راستے سے یہ بعض اوقات علماء کرام اور مراجع کرام کے مقابلے میں آ کر تو کیا فرق پڑتا ہے, اس ایک چیز سے کیا فرق پڑتا ہے, فلانی چیز سے کیا فرق پڑتا ہے. اور جیسے وہ آج کل ایک نیا ایشو اٹھا ہوا ہے, ایک مووی جو ہے وہ آنے والی ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھ لینے سے, اتنی ساری چیزیں. وہ آپ سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ ایک چیز دین کے لیے کتنی فائدے مند ہے اور دین کے لیے کتنی نقصان دہ ہے. آپ اپنی اینک سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کی جو اینک ہے دنیا میں وہ اتنی محدود ہے کہ آپ کو تو اپنا در و دیوار نظر نہیں آتا. آپ کیا جانیں کہ مذہب اور بین المسلمین اتحاد کسے کہتے ہیں, اسلام کی آگے ظہور کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. مگر آپ کہتے ہیں نہیں, بیوی کے ساتھ یہ ہوا, بیوی کے ساتھ یہ ہوا. وہ آپ کو بیوی کا درد حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ ہے کیا, کہ جو 25 سال اسلام کی خاطر خاموش رہے. مگر امام علی نہیں کر سکتے تھے جو کچھ کرنا چاہیے تھا. کیوں امام نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ اگر آج میں اپنی تلوار کو میان سے ذوالفقار کو باہر نکالتا ہوں تو جو اتنی محنت رسول خدا نے کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی. وہ آج جو دشمن چاہتا کیا ہے, دشمن یہی چاہتا ہے آپ کے جذبات سے کھیلے, آپ کو ایسا ساتھی کرے. آپ بولے ہاں جب یہ ہے تو بیان ہونا چاہیے. تو بیان کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ بیان تو کرنا چاہیے, لیکن کس طرح بیان کرنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور کہاں بیان کرنا چاہیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی کو بصیرت کہتے ہیں. یہی بصیرت ہے جو معاشروں کو, قوموں کو ڈرائیو کرتی ہے سعادت کی طرف. تو یہاں پر بہرحال ہمیں خیال کریں کہ بہرحال ہم دھوکہ نہ کھائیں لبادوں کا. یہ لبادوں کا دھوکہ ہی تھا جو مدینہ میں مسلمان خاموش رہے. میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہی دھوکہ آج تک دنیا کھا رہی ہے. وہ مقدسات, بعض اوقات آدمی کسی کو مقدس سمجھتا ہے, اس مقدس کے چکر میں اپنی عاقبت گنوا بیٹھتا ہے. عزیزان محترم, توسل کریں. دور آخر الزمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہے, اور آخری زمانے میں امتحان بہت سخت ہے, بہت سخت امتحان ہے. جو روایات ہیں آخری زمانے کی کہ مومن جو ہے اس طرح جو ہے وہ امتحان میں چھلکایا جائے گا کہ بعض روایات ہیں کہ جیسے کوئی چیز کو آپ چھاننے کے لیے, پیوریفائی کرنے کے لیے اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو نہ خالص پن ہے, ان ریئلٹی ہے, وہ ختم ہو جائے, خالص چیز رہ جائے. اتنا آپ اس کو ہلاتے ہیں. مومنین بھی اتنی دفعہ اب اوپر نیچے پٹکایا جائے گا سختیوں میں, امتحانات میں, چیکنگ میں, کہ جو خالص ہوگا وہ باقی رہ جائے گا. تو زمانہ بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم جس دور کے اندر ہیں, یہ دور ہم اگر توسل اور دامن پکڑ کے رکھے ہیں اہل بیت کا تو یقیناً وہ ہماری مدد کریں گے اور ہمیں اس مشکلات کے دور میں سے نجات دے دیں گے. تو بہرحال یہ
بہت ضروری ہے کہ ان ایام سے ہم بہتر اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. آپ کی خدمت میں بہرحال جو ہے وہ ایک کچھ وصیتیں تھی جو پیغمبر اکرم نے جو ہے وہ بیوی کو کی، ان میں سے بہرحال درس اخلاق ہے ہمارے لیے بہت درس ہے. میں نے چاہا کہ آج آپ کی خدمت میں چند گزارشیں عرض کروں. صلوات بھیجیں محمد و آل بی بی زہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا کی خدمت میں جاتی ہیں. افغانستان میں دیکھتے ہیں کہ جو کھجور کے درخت کے جو درخت کی جو اسکن ہوتی ہے اس کے اوپر پیغمبر بلاتے ہیں اور اس پہ 3 جملے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. 3 وصیتیں پیغمبر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کرتی ہیں جو کہ بہرحال ہمارے لیے بھی درس ہے. پہلا جو درس ہے وہ پہلی جو چیز ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے پہلا جملہ کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت آخرت میں ایمان رکھتا ہے اسے جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہ ظاہر مطلب ہے کہ بڑی آسان سی بات ہے. پروردگار اتنی زیادہ ایک وصیت خود ہم بی بی زہرا کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا ہمسایوں کے بارے میں کہ پہلے جو ہے وہ ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں. کیوں اتنا اسلام جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں رہ رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ ایک بلڈنگ میں رہ رہے ہوں اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوں. اب آپ بولو گے کتنے ہمسایوں کا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے برابر والا ہندو ہو سکتا ہے برابر والا جو کرسچن ہو سکتا ہے برابر والا مطلب فاسق ہو تو کیا رکھیں. تو بعض اسلام کے اندر ایسے موارد ہیں کہ جس میں کوئی بھی ہو اس کے لیے آپ کو احترام کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر والدین مشرک بھی ہوں تو اسلام کہتا ہے آپ کو اس کا احترام کرنا ہے. اس لیے اگر کوئی آپ کو امانت دے چاہے وہ فاسق ہو فاجر ہو چور ہو کچھ بھی ہو لیکن اگر اس نے آپ کو امانت دی ہے تو آپ اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. اسی طرح ہمسایہ نیبرز بھی بالکل ایسے. نیبرز آپ کا کوئی بھی ہو آپ کو احترام اور یہ احترام آپ کا آپ کو کسی مقام پہ پہنچا سکتا ہے. ظاہر ہے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی زندگی کے بڑے بڑے مشکلات کو کھول. مرزا قمی جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور ام المقدسہ میں شیخین جو قبرستان ہے وہاں پر دفن ہے. ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ قم کا جو معاملات ہیں ام المقدسہ کے وہ مرزا قمی کے ہاتھ میں ہیں. یعنی بی بی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ تو عالم کے شفاعت کے لیے ہیں. قم کے معاملات تو مرزا قمی کرتے ہیں. مرزا قمی سے بیان ہوتا ہے کہ وہ سید مہدی بحر العلوم جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے ان سے ایک دن گفتگو کر رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہم دونوں اور اس بات کو علامہ طباطبائی نے بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے تو یہ کیا ماجرا ہو گیا. حالانکہ خود بھی بہت مقامات پر ہیں لیکن یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ آپ اتنے بڑے مقام پہ آپ کے اندر حکمت اور یہ ساری چیزیں اور ہم تو سید مہدی بحر العلوم نے آہستہ آہستہ اپنے لبوں کے اندر یہ بات کہی. کیا کہی کہ کیوں نہ میرا مقام افضل ہو جب مجھے امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا ہو. کیوں نہ مقام ہو. تو بیان کرتے ہیں کہ سید مہدی بحر العلوم ایک شاگرد تھے جوادی عاملی. ان کو انہوں نے ایک دن بلایا وہ کھانا کھا رہے تھے اپنے غلام کو بھیجا دروازہ کھٹکھٹایا کہا کہ سید نے بلایا. وہ کہا کہ یقیناً کوئی ارجنٹ کام ہوگا. پہلا میں پہنچا کہا کہ تمہارا ہمسایہ 3 دن سے جو ہے وہ بھوکا ہے فاقے ہیں اس کے گھر میں اور تم کہتا مجھے علم نہیں تھا. اگر علم ہوتا تو تم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے. یعنی اگر انسان کو علم ہو اور اس کا ہمسایہ مشکل میں ہے بھوک اور افلاس میں ہے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اتنا سخت ہے. کہا مجھے علم نہیں تھا. کہاں میں نے اس لیے تو بلایا ہے کہ وہ کچھ دنوں سے مشکلات میں ہے اور دکان سے کھجور قرض لے کر جو ہے وہ کرتا ہے. لیکن آج دکان والے نے منع کر دیا ہے قرض اتنا زیادہ ہے اور بھوک میں جاؤ یہ کھانا لے کر جاؤ اور جاؤ اور جا کر یہ کھانا تو وہ جاتا ہے کل بات کرتا ہے پہنچتا ہے. جب کھانا اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کھانا
اتنا بہترین ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا آپ کا کھانا تو نہیں ہے, یہ کیسے ہوا کہ آج آپ ہمارے خیال آ گئے ہو؟ تو کہا کہ مجھے سید نے بھیجا ہے اور میں واقعی نہیں واقف تھا, سید نے بھیجا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو میرا معاملہ تھا یہ صرف میرے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ سید اس مقام پہ پہنچا ہوا تھا کہ محلے میں رہنے والے خوب اور افلاس کے لوگوں کے حالات عیاں تھے. عزیزان محترم, یہ بات ہم اپنی زندگی میں آپ کے نیبرز ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف دیتا ہو, آپ کے گھر سے آوازیں آتی ہوں, وہ تو انسان ہوتا ہے, وہ انسان مدارہ کرے, اچھا اخلاق کرے. آیت اللہ حق شناس بیان کرتے ہیں کہ جب میں ہوتا تھا کنب پڑھتا تھا حوضے میں تو رات کو درس کی تیاری کرنی ہوتی تھی, صبح درس, لیکن جو میرا ہمسایہ تھا وہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بہت بجاتا تھا اور راتوں کو شروع ہو جاتا تھا, اور رات کو شروع ہوتا تھا میں درس کی تیاری کرنی ہوتی تھی, اور اکثر جو ہے وہ میں یا درس کی تیاری کروں یا وہ جو پتہ نہیں میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتا ہے وہ میری کانوں پر ڈسٹرب کرے. میں نے ہر طریقے سے اسے کہہ دیا لیکن کبھی نہیں مانا. ایک دن رات اور دروازہ ہمارا کھٹکھٹایا کافی رات, تو دیکھا ہمارے وہی برابر والا جو شخص ہے اس کی زوجہ وائف آئی ہوئی ہے. تو میں نے اپنی وائف کو بھیجا کہ دیکھو کوئی کام. اس نے بولا کہ ہمارے یہاں رات کو مہمان, تو ہماری عزت کا سوال ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تو اگر آپ کچھ ہماری ہیلپ کر دیں. تو وائف میرے پاس ہے کہ ہاں آج ہی کی رات ہے یہ کام کرنے کی, جو کچھ ہے دے دو. لوگ گھر میں پھل پڑے ہوئے ہیں کھانے پینے کی, ہم نے ساری چیزیں دے دی. دوسرے دن وہی شخص مجھے دلیل ملا, مجھے کہتا ہے مرزا اگر آیت اللہ تم جلدی مجھے کہتے نا کہ یہ میوزک بنانا بند کر دو تو میں کبھی نہیں کرتا, لیکن رات کو جو تم نے میری عزت اور آبرو رکھی ہے میں نے رات کو انسٹرومنٹ توڑ دیا. یعنی ایک رویہ انسان کا دوسرے شخص کو بدل دیتا ہے. بعض اوقات ہم اپنی اینت سے اپنی نگاہوں سے یہ تو نماز نہیں پڑھتا صحیح طرح, تو مسجد میں نہیں آتا, تو کبھی کبھی آتا ہے, مثلا ان کی فیملی تو حجاب نہیں کرتی صحیح طرح, تو ہم لوگوں کو اس طرح رکھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نیگیٹو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی سے ہو سکتا ہے کبھی آپ کا ہیلپ کر دینا, کبھی کسی کو قرض دے دینا, کبھی ہو سکتا ہے اچھا کھانا بنایا ہے آپ اپنے ہمسائے کو جا کے دے دیں, وہ اس سے کیا فرق پڑے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی پریکٹیکلی اپنے آپ کو شو کریں. اور ایون اگر آپ کے آس پاس نان مسلم ہے کوئی اور ہے تو پھر زیادہ ذمہ داری انسان کی بن جاتی ہے. کیونکہ وہ آپ کو صرف نہیں دیکھتا بلکہ آپ کے پورے مکتب اور مذہب کو دیکھ رہا ہے. انسان جہاں دوسرے مذاہب مسلم ہوتے ہیں, جاب کرتا ہے, کام کرتا ہے, ٹریول کر رہا ہے, کہیں آ رہا ہے جا رہا ہے, ایمبیسڈر ہوتا ہے اپنے مذہب کا. تو ہم اپنے آپ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت بنو, یعنی تمہارا وجود اگر تم جہاں رہتے ہو ہزاروں میں ایک ہو تو ایک الگ نظر آؤ. ایسا نہ ہو کہ بڑا لوگ ہمارے جو ہے وہ تنگ آئے, مطلب دیکھتے بولے لو بھائی ادھر آ گیا, تو ایسا نہ ہو بلکہ لوگ محبت کریں, حدیثوں کے مصحف بننا چاہیے. مولانا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا جو ارشاد فرماتے ہیں زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں, اور جب مر جاؤ لوگ تم پر کیا کریں. انسان کا کردار کس کے لیے امام نے کہی, ظاہر ہے کسی اور مخلوق کے لیے تو چیزیں نہیں ہیں, ہمارے لیے ہیں. اگر ہم اس کو آج سے اپنی زندگی میں پریکٹیکل نہیں کریں گے تو کب کریں گے. زندگی کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہم حضرت زہرا سلام علیہ کی زندگی میں دیکھیں کہ مرتب اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا, اور اس کے علاوہ اگر کوئی ویسے بھی کہ ان کے گھر سے ہمیشہ خیر اور برکت ہی جاتی رہی ہے. اور سب سے بیسٹ چیز جو ہمیں بیوی نے تعلیم دی ہے اپنے ہمسایوں کی, کل میں نے مجلس کیا کہ وہ دعا ہے. دعا یعنی دعا کرنا اپنے ہمسایوں کے لیے, اپنے نیبرز کے لیے. وہ آپ اپنے ذہن میں رکھنا, ہو سکتا ہے آپ کے ہمسائے میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو, آپ کے ہمسائے میں جو رہتا ہو اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہو, نہ ہو, تو اگر آپ
رات کو آپ کو توفیق ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی، اگر آپ 40 مومنین کا نام لیتے ہیں تو اگر اللہ مغفر جو ہے وہ کر کر اپنے ہمسائے کے مومنین کا نام لے لیں یا اشارہ کر دیں تو یہ صرف نہ دنیا میں بلکہ قیامت میں بھی آپ کی ذخیرہ رہتا ہے۔ اسلام اتنا بہترین دین ہے کہ اس نے ہمیں بہت آسان طریقہ بتایا ہے زندگی کو بہترین طریقے سے جو ہے۔ دوسری چیز جو وصیت اس سکن کے اوپر اس کھجور کے جو کھاد کی درخت کی اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ مہمان یعنی جو بھی آپ کے یہاں مہمان آتا ہے گیسٹ آتا ہے اس کا اکرام کرنا، اس کی تکریم کرنا جو ہے یہ اگر ہم ایمان کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں جسے پروردگار کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق ہوتی ہے، وہاں پر پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اگر تم نے کسی کو بلایا ہو، تمہارا کوئی مہمان ہو تو اس کا اکرام کرو تو جو ہے وہ تم میرے محبوب ہو جاؤ، لیکن اگر تم میرے مہمان کا اکرام کرو تو میں تمہارا محبوب ہوں۔ حضرت موسیٰ پروردگار میرا مہمان کون سا ہے اور حق کا مہمان کون سا ہے؟ کہا تمہارا مہمان وہ ہے جسے تم دعوت دے کے بلاتے ہو، میرا مہمان وہ ہے جو بغیر بلائے تمہاری دعوت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اب دائرہ تو آپ نے کہتا ہے لوگ یہ کہاں سے آ گئے بھائی، ہم نے تو بلایا نہیں تھا اور ابھی ویسے آ گئے۔ تو کبھی ایسا نہ سوچیں، وہ جو آیا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اگر آپ نے اس کا اکرام کیا تو خدا آپ کا محبوب بن جائے۔ بس جانا کتنا آسان سا کام ہے، یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال آج کل کا زمانہ کیونکہ اتنا میٹرسٹک ہو گیا ہے اور ہم ویسے بھی ورچوئل ورلڈ میں زیادہ زندہ ہیں، مہمانداری بھی سوشل میڈیا پہ ہو جاتی ہے۔ آج کل وہ واٹس ایپ میں برگر پیزا بھی بھیج دو، یہ بھی ہماری طرف سے کھا لیجیے گا، یہ کر لیجیے گا، اس طرح بہت سارے باقی بات ہمارے سوشل میڈیا پر ہیں۔ وہیں پر بھی ہے لوگ تصویریں بھیج دیتے ہیں کھانے کی، کچھ اپنے گھر کی بھیجتے ہیں، کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پکا ہوا، وہ آگے والا کہتا ہے لاک ڈاؤن ہے کیسے بھی بلا تو سکتے نہیں ہیں آپ کو، فی الحال تصویر سے ہی گزارا کرے۔ تو آج کل زمانہ ہی ایسا ہو گیا۔ اب عزیزان محترم لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ فزیکل رابطہ، اٹھنا بیٹھنا، وہ پہلے زمانے میں لوگ آتے تھے زیادہ، مطلب ظاہر سوشل میڈیا نے فاصلوں کو دور کر دیا ہے، کہنے کو تو کنیکٹنگ پیپل ہے لیکن اصل میں ڈسکنیکٹنگ ریلیشن شپ ہے، لوگوں کو جوڑ رہا ہے لیکن ریلیشن شپ ختم کر دی ہے۔ لوگ پہلے آتے تھے، بیٹھتے تھے، گھومتے تھے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہن بھائی، رشتے دار، دوست احباب کے ساتھ ملے، بات کرے، وہ یہ اکرام کرنا ہے۔ اسلام ہمیں اس کی تعلیم دے رہا ہے کہ مہمان کا اکرام کرو، مہمان خدا کے لیے۔ اور روایات کتنی ہیں کہ وہ جو مہمان آتا ہے تم گھبراؤ نہیں، مہمان اپنا رزق ارض و سماوات سے لے کر آتا ہے تمہارے پاس، اور جب وہ جاتا ہے تمہارے گھر سے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت کروا کے جاتا ہے۔ روایات ہے آسان سا کام۔ وہ اس طرح ایک شخص تھا صدر اسلام کے اندر اور بہت چاہتا تھا کہ اس کے یہاں لوگ مہمان، لیکن اس کی زوجہ بڑی کنجوس قسم کی تھی، بخیل تھی۔ تو اس نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دوں، لیکن یہ میری زوجہ جو ہے مجھے اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو انہوں نے ٹھیک ہے تم ہمیں دعوت پہ بلاؤ۔ رسول خدا کو بلایا، جب پہنچے تو کہا کہ اپنی زوجہ سے کہنا کہ باورچی خانے سے ہماری طرف نگاہ کرے دیکھے۔ تو جب اس نے دیکھا تو دیکھا کہ ہر شخص اپنی جیب سے اپنی غذا خود نکالتا، یعنی کھانا جو ہے وہ خود نکالتا، یعنی اس کے لیے وہ برزخ کی آنکھ کھولی کہ جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، کھانا جو تم نے بنایا تم نے نہیں بنایا، بیسیکلی خود اپنا کھانا لے کر آیا۔ کہا کہ جب ہم جا رہے ہوں تو پھر اپنی زوجہ کو بولنا کہ ہمیں باورچی خانے سے کچن سے دیکھ۔ کہا کہ اس نے دیکھا جو جب کہ باہر نکل رہے ہیں مہمان تو دیکھا دروازے کے پاس سانپ بچھو پڑے ہوئے ہیں اور ہر شخص ایک سانپ اور ایک بچھو کو اپنے ساتھ لے کر باہر جاتا۔
یعنی کیا؟ یعنی اس کے لیے اس چیز کو حق الیقین اور عین الیقین کیا کہ جب مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو تمہارے گھر کی مشکلات کو اپنے ساتھ باہر. وہ اب یہ کتنا آسان سا ہے. دیکھیں کل ہمیں کون دعوت بھی بلاتا ہے انشاءاللہ تو اپنی لوگوں کے لیے باعث برکت تو اپنے ساتھ 5-6 لوگوں کو اور بھی لے آئیں گے تاکہ زیادہ جو ہے وہ برائیاں آپ کی گھر کی جو ہے وہ باہر لے کر جائیں. صلوات بھیجیے محمد والے وزان محترم انسان ظاہری دنیا میں ہمارے ایک دوست ہے اور کسی ویسٹرن ملک میں کیونکہ ویسٹرن آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جسے ہم لوگ بڑا مشہور بھی ہے نا کہتے ہیں کہ دعوت پہ جائیں جوان جاتے ہوئے سب ماشاء اللہ کھانے پینے یا کسی جگہ پہ تو کہتے ہیں امریکن سسٹم کیا ہے میں اپنے دوں گا اس کو امریکن سسٹم کہتے ہیں. ویسٹرن معاشرہ ایسے ہی ہے کہ بھائی اپنا اپنا ہوگا بھائی دوسرے کی کوئی کچھ نہیں کرتے. وہ معاشرہ ہی ایسا ہے. ہمارا دوست وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو کہتا ہے کہ ایک دن اس طرح جب وہاں کھانا وانا کھاتے تھے دیتے تھے یونیورسٹی کیمپس میں کوئی اپنے خود دیتا تھا. ایک دفعہ کوئی اس کا کوئی کلاس میٹ تھا اس کو مشکل پریشانی ہے مسلمان نہیں تھا کوئی اور تھا تو اس کو پریشانی ہوئی کوئی اس کو کوئی ایمرجنسی ٹکٹ کی ضرورت تھی تو میں نے اس کو اپنے کارڈ سے اس کو ٹکٹ خرچ کرا. اب یہ اس معاشرے کے اندر بڑا عجیب سا ہے کوئی کسی کی ہیلپ کرتے اس طرح وہاں بیٹے کی ہیلپ نہیں کرتا وہاں تو کہتا ہے کہ میں جو اس کو منشپ کی تھی اس کے بعد جب تک میں وہاں پڑھتا رہا اس کی پوری فیملی میرے پہ احسان مند ہوئی. ہمیشہ کوشش کرتی تھی ہم تمہاری کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں کوئی کام بتاؤ ہم تمہارے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک تصور نہیں پایا جاتا کہ کوئی کسی کی ذرا سی بھی مدد کر دیتا ہے. کوئی معاشرہ بنایا ایسا گیا جبکہ اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام ایسا ہے کہ پہلے زمانے سے لے کر دوسرے زمانے پر ابھی تو دیکھیں نا آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لوگوں کے دروازے کھلے ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جو آنا چاہے آ سکتا ہے. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی دیوار کھود کے نہیں آئے گا کبھی بھی. سامنے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ہاں آنا جانا لینا. اب ماڈرن زمانہ ہو گیا دیواریں بھی بلند ہو گئی اور لوگ ویسے بھی ڈبوں میں رہنا شروع ہو گئے. بڑے بڑے جو فلیٹ ہوتے ہیں ڈبے ہی ہوتے ہیں اور کیا ہے اسی میں رہنا شروع. نہ برابر والے کو پتا ادھر کون رہتا ہے. انسان کئی سال رہتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا اس کا ہمسایہ کون ہے اس کو پریشانی کیا ہے اس کو مشکل کیا ہے. تو یہ کیا ہے یہ وہی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ جو انسان کو اس اسلامک سسٹم سے دور کرتی ہے. وہ پہلے بیت کا لطف ہے کہ انہوں نے ہم جس دور میں ہوں جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر معاشرے کو دوبارہ تازہ کر دیتا ہے. صلوات محمد یہی وجہ ہے کہ انسان جب اس راستے کی طرف آتا ہے چلتا ہے اور اپنے آپ کو اس راستے کی طرف لے کر آتا ہے خدا خود مدد کرے. آپ اپنی نیت کو اگر اچھا کریں کہ آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ کام آپ انجام نہ دے پائیں لیکن خدا آپ کو اس کا اجر آپ کو پہنچے اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کی بہت ساری کرامیں مشکلات جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے. ظاہراً کام اتنے کو بڑے کام نہیں ہیں لیکن یہ کام آپ کی زندگی کی پریشانیوں کو آسان کر آپ کو کمال تک لے کے جا سکتے. وہ انسان جس کمال پہ جائے آپ دیکھیں کہ شہداء کی زندگیوں کو دیکھیں ان کی زندگیوں کے واقعات کو دیکھیں تو انسان واقعات دیتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کمال تک پہنچ سکتا ہے. تو 8 سال کی جنگ جو تھی عراق وار کی ایک جو ہے وہ زخمی ہوا جوان اور آنکھیں اس کی بہت زیادہ وہ ہو گئی زخمی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کو پٹی وٹی باندھی اور اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی. تو اس کی والدہ دوسرے شہر سے اس ہاسپٹل میں تھا تو دیکھنے آئی تو والدہ وارڈ میں گھوم رہی تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے. تو اس کی آنکھوں میں پٹی لگی ہے اور نہ اس کی والدہ نہ میرے بس گزر رہی تھی تو اس نے خود ہی اپنی ماں کو آواز دی اور پکارا کہ ماں میں ادھر. تو ماں ادھر آئی
ماں نے دیکھا کہ آنکھوں میں اس کی پٹی لگی ہوئی ہے، تو اس کو نظر کیسے آیا؟ اور میں نے تو اس کا نام بھی نہیں لیا، اس خاموشی سے دیکھ رہی تھی. تو اس نے بولا کہ ماں رہنے دے. کہا نہیں بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے آواز نہیں دی، تمہیں نظر کیسے آیا؟ تمہارے آنکھوں میں پٹی ہے. کہتا ہے ماں جب سے آپ شہر سے نکلی نا اس وقت سے آپ کی وجود کی خوشبو کو میں احساس کر رہا ہوں. جس گاڑی پہ آپ بیٹھ کے آئیں گے اس کا رنگ کر بتا دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھ بند تھی، عالم برزخ کی آنکھ کھلی ہوئی. تو یہ معاملہ کیسے انسان پہنچا، کیسے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس مقامات کو حاصل کرتا ہے کہ ظاہراً ہمیں لگتا ہے کہ یہی چیزیں جو اہل بیت نے بتائی ہیں اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں عمل پیرا شروع کرتے ہیں، عزیزان محترم یہی چیزیں انسان کو کمال پہ پہنچاتی ہیں. یہ جو لوگ جن کے آج ہم نام لیتے ہیں یا جن کو ہم فالو کرتے ہیں، یہی شہداء کہ اپنی ظاہری زندگی کو سادگی گزارتے تھے، اور آج ان قبریں جو ہیں وہ مزار بن گئی ہیں عاشقوں کا. یہ لوگ وہاں جا کر متصل ہو کر اپنے حاجتوں کو طلب کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ زندگی ویسی گزاری جیسے اہل بیت نے تعلیم فرمائی. ہم خود اپنی بات آپ کیوں بنانا راستہ کہہ رہا کہ ہم اہل بیت، میں اہل بیت کا فکر بہت کرتا ہوں لیکن میری زندگی ویسی نہیں ہو پا رہی ہے جیسی وہ چاہتے ہیں. اتنا مشکل ہو. دیکھیں ابھی دوسرا سوال آتا ہے کہ اگر ہم اہل بیت کی ساری بتائی باتوں میں عمل کریں گے تو ہمارا زندگی ہارڈ ہو جائے گی. مثلا اگر مہمانوں کا اکرام ہم بھی کرنے لگ جائیں تو پھر ہمارے مطلب گھر میں مسائل ہو جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کرنا شروع کریں. عزیزان مطلب مشکلات جو دنیا کا حصہ ہے. آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس دنیا میں انبیاء کو مشکلات ہوئی، جس دنیا میں اہل بیت نے امتحانات اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی مشکل نہ آئے؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا. چند چیزیں تو ہیں انسان کی زندگی میں جس پر اس کا امتحان لیا جاتا ہے. کیا ہے؟ اس کی مال یا اس کی فائنینشل، اس کی اولاد، یا اس کی تیسری چیز اس کی سب سے امپورٹنٹ اس کی جان. یہی چیزیں ہیں جس سے اس کے ساتھ جڑی، اسی سے اس کا امتحان لیا. یہی امتحان آپ پاس کریں گے تو آپ اس دنیا کی طرف بڑھیں گے. اسی لیے جو ہے وہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی میں نے وصیت بیان کرنی کی طرح کو کہ وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت پر وہ یہ کام تھا. ہم پہلے دیکھیں وہ ایمان کو اپنے تازہ کریں. تیسری جو غلط محدود ہے. تیسری سیرت جو تھی پیغمبر کی وہ یہ تھی کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ یا خیر کی بات کرتا ہے یا پھر سکوت کرتا ہے. یعنی جب وہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو اس کی بات سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ اگر فائدہ نہ ہو رہا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چپ ہے. اور یہ اتنا آسان کام ہے کہنے کو، لیکن کرنے کو مشکل کام ہے. وہ آدمی کو ذرا سا کوئی سامنے والا چھیڑ دے تو اس کے بعد آدمی برداشت نہیں ہوتا. بھائی نہیں کریں آپ، نہیں جب آپ نہیں ریئیکٹ کریں. کیسے ہو سکتا ہے مولانا وہ اتفاق ایسی بات کر جاتا ہے کرتا ہے. وہ انسان کیونکہ سب سے زیادہ مشکل اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو کنٹرول. ظاہراً تو چھوٹا سا ہے لیکن کتاب جو آیت اللہ شہید دستگیر کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں فرمائے. آیت اللہ شہید دستگیر گناہ کبیرہ خدا توفیق نے متعلق کی کہ زبان کے گناہوں کا ایک اچھی خاصی لسٹ ہے. جو زبان کے گناہ، زبان کی وجہ سے جو انسان گناہ کرتا ہے اس کی بہت بڑی لسٹ ہے. انسان کو پتا نہیں ہوتا، انسان بیٹھا ہوا مذاق کرتا ہے. مذاق ہو سکتا ہے کسی کو تمسخر کر بیٹھے، کسی کی امانت کر بیٹھے، کسی کی دل توڑ دے، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک بات جو اس کی زبان سے نکلی ہے تو جنوں کے دانے تک لے کے جا سکتی. مگر یہی زبان اگر وہ دو لوگوں کے دلوں کو ملا دے، دو جگہ پہ جھگڑا ہوا ہے تو ان کے دلوں کو ملا دے، فیملی میں محبت اتحاد پیدا کرتے یا کوئی خیر کی بات کرتے تو یہ زبان انسان کو جنت کی ضرورت ہے. اب یہی ایک زبان جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. انسان اپنی زبان کے ذریعے سے کیسے کرے؟ کیونکہ سکوت کرنا یعنی خاموش رہنا
یعنی جو آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات ہو رہی ہے، اگر آپ خیر کی بات آپ کے وجود سے نہیں نکل سکتی تو آپ خاموش ہیں. تو آپ ہو سکتا ہے آپ خاموش رہنا آپ کا. آیت اللہ عثمان حیثیت رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہوتا ہے بیان کہ کئی عرصے تک سکوت کے روزے رکھتے تھے خاموش، کیونکہ جو آدمی جتنا خاموش ہوتا ہے اتنا اس کے وجود سے حکمت کے چشمے پھوٹ. معلومات انسان فضول باتیں یا جن باتوں کا کوئی ہدف نہیں ہوتا اللہ کی باتیں، کیونکہ یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو پھر میں وہی بات کروں کہ ہم غیر معاشرے کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر حلال اور حرام، حرام اور حلال اتنا مکس ہو گیا ہے کہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا. اب زبان جو ہے وہ اب آج کل کے دور میں زبان کیا ہے؟ آج کل کے دور میں ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں آپ اپنی اس زبان سے، آج کل کیونکہ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو زبان صرف آپ کی زبان یہ نہیں ہوتی بلکہ جو آپ فارورڈ کرتے ہیں، ٹیکسٹ کرتے ہیں، جو آپ ٹائپ کرتے ہیں، جو چیزیں شیئر کرتے ہیں، یہ بھی آپ ہی کی زبان ہے. یہ زبان آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ خیر کر رہے ہیں کوئی چیز شیئر کرتے وقت، کسی سے بات کرتے وقت، کوئی چیزیں کرتے وقت، یا پھر آپ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ایسی چیز کر رہے ہیں کہ آپ کو اس میں پھنس جائیں یا کسی اور کو اس میں پھنسا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں. سخت ہے ظاہر محترم، یعنی بعض اوقات لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں کہ مولانا اتنی والی باتیں کریں گے تو زندہ کیسے رہے. تو آرٹ تو یہی ہے اسی سختی کے اندر زندہ رہ کے دیکھا، ورنہ اگر بڑے آرام سے زندہ رہنا تھا تو پھر دنیا میں آنے کی جنت میں ہی رہتے. حضرت آدم کو کیا ضرورت تھی کہ جو ہے وہ اللہ نے منع بھی کیا تھا کوئی نہیں جانا قریب. حضرت آدم جو ہے وہ قریب چلے گئے. جوان کہتے ہیں مولانا ہمارے کیا قصور تھا، حضرت آدم گئے تھے تھوڑی گئے تھے. بات یہ ازدانی محترم خدا کا پلان یہی ہے، خدا کا سسٹم یہی ہے. خدا نے دنیا کو ڈیزائن ایسے ہمیں اس دنیا میں بھیجے اور ہمیں آزمائے. خدا قرآن میں سورہ ملک کی دوسری نمبر آیت یہ کہتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے احسن عمل کس کا. خدا دیکھنا خدا کی مرضی ہے. خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں اس مکتب سے جوڑا ہے کہ واقعا نجات اسی راستے، یعنی بغیر اس راستے کے، اس امامت کے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے. شیطان کبھی تو سسٹم ہے نا پورا، اس کو اگنور نہیں کر سکتے. شیطان نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کے سسٹم سے باہر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں امامت چننا. بغیر امامت کے سسٹم کے ہم شیطان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے جب آپ کی خدمت میں آیا تو بیان کی کہ کیونکہ ہمارا انسان تکرار ہونا چاہیے، انسان بھول جاتا ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں اس کی بار بار چیزیں پڑھ رہے ہیں. حدیث دی کہ جب ایک مومن کے مقابلے میں شیطان جو اپنی فوج کو اتارتا ہے وہ عرب کے 2 قبیلوں کے برابر ہوتا ہے ایک مومن کے مقابلے میں. یعنی 2 عرب کے بڑے قبیلوں میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی شیاطین تعداد ایک مومن سے مقابلے کے لیے آتی ہے. تو آپ سوچیں کہاں سے بچے آدمی. صبح ہوتے ہی اٹھتے ہی مسجد سے لے کر، روڈ سے لے کر، گلی سے لے کر، گھر سے لے کر، آفس سے لے کر، کتنے راستے میں انسان پوری زندگی دن میں گزار رہا ہے. تو یہاں پر شیطان کے اٹیک پورے پلان. اگر مومن اس فوج کو گرا دیتا ہے تو پھر شیطان خود جو ہے وہ ڈرتا ہے اور خود مقابلہ کرتا ہے. لیکن اگر انسان امام سے اپنے جڑا ہوا ہو تو انسان اس مشکلات سے نکل سکتا. اگر امام سے بات نہیں جڑا ہوا تو انسان ہے. یہی ہمیں ان ایام میں درک کرنا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا رابطہ امام کہ امام زمانہ کے ساتھ بہت کلوز ہے. اور ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایام فاطمیہ جو شاید پہلے اس طرح نہیں ہوتے تھے اور اب ہونے لگے ہیں، چیز ہمیں ظہور کی طرف لے جانے، کیونکہ یہ وہ واسطہ ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہمیں بہت تیزی سے امام زمانہ کے پاس. خدا انسان اپنے آپ کو کوشش کرے، اچھا کرے. تو جب انسان اپنے آپ کو
پہلے سے دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر کرے گا تو ہی ہوگا نا، تو ہی امام بلا لیں گے، تو ہی امام اس کو اپنی طرف بھیج دیں گے۔ انسان کوشش تو کرتا ہو، یاد تو کرتا ہو۔ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار۔ علی ابن میزیار جو 20 سال مکہ حج پہ جاتا رہا، 20 سال، 20ویں سال شخص آیا اور طواف کرتے ہوئے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہ 20 سال سے امام کو ڈھونڈ رہے ہو، آؤ امام نے بنایا ہے، کیونکہ کوشش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا۔ تو ہم کتنا امام کو ڈھونڈتے ہیں، ہم کتنا امام کی طرف، ہم کتنا امام کو یاد کرتے ہیں۔ میں خود اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ظاہر انسان کسی اور کے دل سے تو واقف نہیں ہے، اپنے آپ سے تو انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہو سکتا ہے دوسرے سے انسان جھوٹ بولے کہ میں موت امام کو یاد کرتا ہوں، لیکن انسان اپنے آپ کو تو نہیں دے سکتا۔ تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں امام کو کتنا یاد کرتا ہوں، میں امام کے کتنا قریب پہنچا اتنے سالوں میں۔ بہرحال تو میری ریش، میرے داڑھی سفید ہو گئی، میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان ظاہر ہے اپنی ایج کے حساب سے اپنی آخر کی طرف خدا جانتا ہے موت کب آنی ہے انسان، لیکن کیا میں اتنے عرصے اپنے آپ کو اپنے امام کے قریب پا رہا ہوں یا امام سے دور ہوں؟ تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اسٹک ہوا ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں، میں اپنی چیزوں میں الجھا ہوا ہوں۔ میں امام کو شاید صرف تبھی یاد کرتا ہوں جب میں آپ کے پاس ہوں، کہ اس میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں صرف امام کو تب یاد کرتا ہوں، مگر امام بولے کوئی ممبر پہ یاد کر کے کون سا کمال کرتے ہو؟ ممبر ہو سکتا ہے تم مجھے یاد کرتے ہو، اس لیے یاد کرتے ہو کہ تم نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، کیونکہ تم اپنی زندگی میں مجھے کتنا یاد کرتے ہو، تنہائی میں کتنا مجھے یاد کرتے ہو، اور کتنی تم نے کوشش کی کہ تم اس کا۔ میں خود اپنے آپ کو گرفتار ہمارے توسل کریں، ہماری مدد کریں۔ ہم بہت دور ہیں اپنے امام سے، آپ وصل ہیں، آپ وسیلہ ہیں، آپ نے نبوت اور امامت کو مقدم کیا ہے، آپ کا وجود مبارک ہے کہ جس نے نبوت کو اور امامت کو جو ہے، اور آپ کے وجود مبارک سے سارے امام آئے ہیں دنیا میں، اور یہ مہدی آخر الزمان آپ کا آخری فرزند ہے۔ یاد ہے اگر ہم اس تک نہیں پہنچ پائے، ہم کس طرح اس غلطیوں کوتاہیوں کو دور کر پائیں گے جو مدینہ میں لوگوں نے غلطیاں کی تھی۔ مدینہ میں کیا مسئلہ تھا کہ جب لوگ آتے تھے بیوی کی خدمت میں، خواتین مدینہ کی آتی تھی بیوی کی خدمت، اور خواتین مدینہ کی کیا کہتی تھی کہ جب ہم جاتے ہیں ان ایام میں تو ہم روز دیکھتے تھے کہ بیوی کل سے زیادہ کمزور ہوگی، جیسے کل صحت تھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی بہت کمزور ہو۔ حتیٰ روایات بتاتی ہیں کہ بیوی اتنی نہیں ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی کہ جیسے ایک سایہ ہوتا ہے۔ کیا ظلم کیا انہوں نے؟ کون سا غم تھا جو کہ کھا رہا؟ تو بیوی جب آتی تھی مدینہ والے خواتین کو، بیوی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری پسلیوں میں درد ہو رہا ہے، میرے ہاتھوں میں ورم ہے، نہیں کہا۔ بیوی کیا کہتی تھی مدینہ کی خواتین؟ بیوی کہتی تھی مجھے دو غم کھا گئے، ایک غم مجھے میرے بابا کا ہے، دوسرا غم مجھے علی کے حق کے حسن کا ہے۔ وہ یہ غم تھا سیدنا ہاں میری امامت اپنی مقام کے حساب سے معاشرے میں نہیں ہو پاتی، بیوی کو بڑا غم تھا۔ آج اگر ہم امام کے منتظر ہیں تو آج ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے امامت کے لیے کیا کیا ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ آج حضرت سیدنا اپنی زخموں کو بھول کر ہماری طرف نگاہ کرتی ہوں کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ مجھے تو یاد کرتے ہیں، میرے جلے ہوئے دروازے کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے فرزند سے غافل ہے۔
ہاں داداران محترم، جب رسول خدا کا آخری وقت تھا تو آخری وقت میں آپ جانتے ہیں نا، آخری وقت میں رسول خدا لیٹے ہوئے ہیں اور بیوی رسول خدا کے سرانے کھڑی ہوئی ہے. وہاں پر دروازہ کسی نے کھلوا کیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جو روایت آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ مستحضر ہیں آپ اس روایات سے. بیوی نے کہا کون ہے؟ کہا رسول خدا کی زیارت پہ آنا دور سے. کہا کہ ابھی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی بعد میں آنا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں. کہا کہ ابھی ان کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ مل سکے. ایسے میں رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ آپ جانتی ہیں کہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت اسرائیل ہے، یہ آپ کے احترام اور ادب کی وجہ سے اجازت لے کر اندر آنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ، ملائکہ اجازت لے کر گھر آئے اور امت کس طرح ہے؟ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دروازے پر ہجوم کیا، دروازے کو اندر آنا چاہے تو بیوی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو روکا. بہت عجیب مجھے روایات کی تو ہو سکتا ہے کہ مختلف طریقے سے سنی ہو، لیکن جب انہوں نے بہت زور لگایا کہ دروازہ کھل جائے تو دیکھا دروازہ نہیں کھل رہا، حرف نہیں رہا، بیوی نے روکا ہوا ہے. ایسے میں لعین نے کہا اس کو کہ کیا کر رہے ہو؟ اوپر سے، کیونکہ دیواریں اتنی بلند تو تھی نہیں، دروازے اتنے اونچے نہیں تھے. کہا اوپر سے ہاتھوں پر مارو تازے آنے تاکہ دروازے کو چھوڑے. لیکن جب دیکھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر دروازے کو جو دھکا دیا. یا امام جوان در و دیوار میں آ گئی وہ ماں کہ جو امت کی ماں ہے، اور اس حالت میں بھی کہ جب در و دیوار میں آئی سیدہ مسجد شہید ہو گئے. تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا جانے محترم سے بہت سخت ہے، یعنی واقعاً سخت ہیں، یعنی بہت سخت ہیں کہ ہم امام حسین اور امام زمانہ کی محضر میں ان کی والدہ کی سخت میں سید ہوتے ہوئے میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنی چلتے مسائل کو اس طرح پڑھوں. لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ کسی کو یہ بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو کوچوں میں کسی نے تماچے مارے. کس طرح امام حسن مشتبہ صبر کرتے ہیں، کس طرح امام حسن نے برداشت کیا ہوگا کہ جب وہ ان کو دیکھتے تھے اور یہ برداشت کرتے تھے، کس طرح کیا کیا ظلم ہوئے. ہاں داداران محترم دیکھیے اس سب ظلم اور ستم کے بعد کہتے ہیں کہ جب بیوی بلند ہوئی تو بیوی یہ مت ہوئی کہ بیوی کہ حضرت محسن شہید ہوئے فوراً یہی پوچھا فضا علی کہاں ہے، تو یہ پوچھا علی کہاں، کہا لے کر چلے گئے. بیوی اسی حالت میں اپنی چادر کو اپنے تن کیا اور نکلی ہیں. اور پھر دیکھا کہ 40 روایات ہیں کہ 40 مرد جو ہیں ملعون وہ امام علی کو گلے میں رسیاں ڈال کر لے کر جا رہے ہیں. بیوی گئی اور بیوی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت علی کو روکنا چاہا، ان کو بچانا چاہا، لیکن دیکھا پھر اس لعین نے تازیانوں کو اٹھایا اور پھر بیوی کے ہاتھوں پہ فرہم لگے. ہاں داداران محترم بس اسی حالت میں آپ کو لے کر گئے سر بہنا. امام علی علیہ السلام مسجد کے اندر ہیں، تلوار امام کی گردن پر رکھی ہے اور امام سے بحث طلب کی جا رہی ہے. بی بی نے جب یہ
یہ صحنہ دیکھا، یہ منظر دیکھا تو فوراً کہا میں اپنے بالوں کو کھول کر خدا کی بارگاہ میں نذرین کروں گی۔ ابھی یہ سوچا ہی تھا، دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ امام علی کہتے ہیں سلمان جاؤ فاطمہ سے کہو کہ نفرین نہ کرے، بددعا نہ کرے، ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ میں کہوں گا یا فاطمہ آپ کو حضرت علی کا برداشت نہیں ہوا، تلوار صرف گردن پر تھی، لا یوم یوم قابا اللہ۔ ارے کس طرح زینب تلے زینب یا پر کھڑی یہ دیکھتی رہی، نہ صرف تلوار بلکہ کند خنجر سے حسین کی گردن کو چڑھا کر دیا اور ہاتھ میں سر کو زمانہ کے ضرور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں ان ایام فاطمیہ میں بیوی کے فضائل مسائل اور ان کی زندگی سے حاصل درس کو بیان کرنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو اہل بیت جس طرح چاہتے ہیں ویسا گھر بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشانی دور فرما، جو بے روزگار حلال عطا فرما، مسلسل روزگار ترقی کو شادی عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض غیب سے کو عطا فرما، جو لوگ بے گناہ اسیر پروردگار ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ اس وبا بیماری کی یا ویسے دوسری کسی بھی وجہ سے جو بھی مومنین لوگ جہاں جہاں مریض ہیں، پروردگار ہم سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے حضرت علی اکبر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار مراجع اکرام علماء اکرام جو بھی شخص کی خدمت کر رہا ہے انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ کمیونٹی میں آپس میں محبت اتفاق اور فضا کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنوں کی شر سے، فتنوں سے، سازشوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو اسلام کے دشمن ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیا کرے کردار تک پہنچا۔ جلد سے جلد ہمیں اپنے گھر کی مدینہ منورہ کی نجف اشرف کی کربلا کی مشرق مقدس کی زیارات نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت حسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ۔ احمد کو صدا کر کیا ملا، آل احمد کو صدا کر کیا ملا، فاطمہ کا دل جلا کر کیا ملا، فاطمہ کا دل جلا کر کیا ملا، آل احمد کو صدا کر کیا ملا، آل احمد